تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں مہر کے اعتبار سے کئی قسم کی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ دخول ہوا یا نہیں ہوا، اور بعض عورتیں وہ کہ جن کا مہر متعین ہوا، بعض کا نہیں ہوا، تو اس کی کئی قسمیں تھیں۔ ان عورتوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس سے پہلے عدت کا تذکرہ تھا، پھر طلاق کا تھا۔ تو اس طرح پیچھے سے بہت سارے احکام یہاں پر اب تک بیان کیے گئے، بہت سارے قوانین بیان کیے گئے، اور یہ درمیان میں 2 آیات آئی ہیں۔ اس کے بعد پھر عدت کا تذکرہ ہے اگلی 2 آیتوں میں، اس کے بعد پھر آگے جہاد کا مضمون لمبا چلے گا آخر تک۔ تو بظاہر ایک بے ربط بے جوڑ سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ایک مربوط اور بہت ہی منظم کتاب ہے، ہر آیت دوسرے سے وابستہ اور جڑی ہوئی ہے۔ آپ اگر شروع سے نظر اٹھا کر کے دیکھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا، اس کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مغرب اور مشرق اور قبلے کی بحث لمبی چلی تھی۔ اللہ نے آخر میں خلاصے کے طور پر فرمایا کہ نیکی صرف مشرق اور مغرب، شمال جنوب کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ پورا ایک مضمون اللہ نے اس طرح بیان کر دیا، ایک ہی آیت کے اندر صلہ رحمی کا بھی ذکر آ گیا، توحید کا ذکر آ گیا، رسالت کا، فرشتوں پر ایمان کا، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور پھر فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ پھر رمضان کے روزوں کا ذکر آیا، پھر روزوں کے تعلق سے رات میں کس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، تو سحری کا ذکر آیا۔ پھر اللہ کے گھر کو آزاد کرانے کے لیے کفار سے ضرورت تھی جہاد کی، چونکہ مشرکین کے پاس تھا، پورا قبضہ انہی کا تھا خانہ کعبہ پر، تو پھر جہاد کے احکام، پھر چاند کے احکام، آگے چلتے چلتے پھر آگے فرمایا اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے پھر شراب کی حرمت، کس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پھر ایلا، پھر قسم کا، پھر طلاق کا، پھر عدت کا، پھر دودھ پلانے کا، ایک کے بعد ایک ذکر چلا آ رہا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی چیزوں میں بس الجھ کر کے زندگی بسر کر دو، اصل چیز جو پورے دین کو بیلنس کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اس جہاد میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر نماز نہیں ہے، اس لیے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر انسان سفر میں ہے تو بھی نماز ہے، حضر میں ہے تو بھی نماز ہے، انسان جنگل بیابانوں میں ہے تو بھی نماز ہے، جھگی جھوپڑی میں رہتا ہے یا وہ بڑے بڑے ٹاوروں کے اندر رہتا ہے، محلوں میں رہتا ہے تو بھی نماز ہے۔
بغیر نماز کے دین میں کوئی خوبی نہیں ہے، اسی لیے نماز کے فضائل بے شمار ہیں۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے مکان کے باہر ایک نہر بہ رہی ہو؟ سب سے پہلے تو ایک بہترین تشبیہ ہے کہ پانی نہر کا تازہ فریش آتا ہے اور 5 وقت انسان اس کے اندر نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ ایسے ہی نماز کی مثال ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے ظاہری باطنی گناہوں سے اللہ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ میں سے امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ اور ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ امام احمد تو اتنے سخت ہیں اس معاملے میں، اور امام شافعی، امام مالک بھی ایک قول یہی کہتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دو، یا تو توبہ کرے، نماز قائم کرے، نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تھوڑی سی ڈھیل اس کے اندر رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے، یا تو اس کی عقل سنور جائے یا توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے۔ اور احادیث ہیں اس طرح کی، اصل میں وہ اپنے گھر سے کوئی فیکٹری نہیں ہے ان کے یہاں کے مسئلے بنانے کی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر جب آپ دیکھیں گے نماز کا، زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ سورہ بقرہ شروع ہوئی، وہاں پر بھی کیا فرمایا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، امن کی حالت میں انسان نماز قائم کرتا ہے، اور خوف ہو دشمن کا چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو، حالات بے قابو ہو، تو اس موقع پر نماز قائم نہیں بلکہ نماز کی محافظت، حفاظت کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ 2 لفظ الگ آ گئے، یہاں پر لفظ آ رہا ہے حافظو، حفاظت کرو۔ جیسے انسان اپنی کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے نا، کہ یہ چیز ضائع نہ ہو جائے، کھو نہ جائے مجھ سے۔ اب تک نماز قائم کرنے کا ذکر تھا، آئندہ بھی نماز قائم کرنے کا ذکر آئے گا۔ قائم کا مطلب یہ ہے سکون اطمینان کا موقع ہے، آرام سے سکون کے ساتھ پڑھو، اور خوف ہے کہ کہیں چھوٹ نہ جائے نماز، تو اس لیے حفاظت کرنی ہے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے، فرمایا حافظو علی الصلوات، علی الصلوات جمع کا لفظ ہے، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، گم ہو جائے، اور تم ناکام، خائب اور خاسر ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے درمیانی نماز کا بہت اہتمام کرو۔ یہاں پر فرمایا حافظو، یہ باب مفاعلت سے ہے، اور باب مفاعلت کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں اس میں اشتراک ہوتا ہے، دونوں طرف سے کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ جیسے بولتے ہیں مصافحہ، تو اگر ایک آدمی صرف اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائے اور دوسرا ہاتھ پیچھے رکھے تو مصافحہ ہوگا؟ مصافحہ نہیں ہوگا۔ مصافحے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے دونوں ہاتھ آگے بڑھے، دونوں طرف سے فعل ہوگا، تب جا کر کے عمل مکمل ہوگا۔ ایسے ہی مقاتلہ، مقاتلہ کے معنی ہے دونوں طرف سے جھگڑا ہو، اس کو قتال کہتے ہیں۔ ایک آدمی ایک طرف سے حملہ کر کے بھاگ جائے، اس کو قتال نہیں کہتے، نہ اس کا مقاتلہ کہیں گے۔ ایسے ہی محافظہ، محافظہ کے معنی آتے ہیں دونوں طرف سے حفاظت کی جائے۔ نمازی نماز کی حفاظت کرے کہ اس کے اوقات کے اندر نہ آگے کرے نہ پیچھے، سنت مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کی حفاظت کرے، پڑھے، اس کو ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں، قبر میں نماز تمہاری حفاظت کرے گی، دونوں طرف سے محافظت ہے۔ بھائی صاحب، ادھر سے تم آج نماز کی حفاظت کرو، کل نماز تمہارے لیے آڑ بن جائے گی۔ معنی ہی تب صحیح ہوتے ہیں اس کے، محافظہ، جیسے میں نے آپ کو مثال دے کر کے مصافحہ، مقاتلہ ہے نہیں،
اسی طرح حفاظت کا لفظ آیا ہے کہ نماز کو معمولی نہ سمجھو. آج تم نماز کی حفاظت جیسے کرتے ہو نا کہ یار کہیں سورج نہ نکل جائے، جلدی دوڑتے ہو نماز کی حفاظت کے لیے، کہیں جماعت نہ نکل جائے، ہے نا، یہ محافظت ہے. ایسے ہی کل قیامت کے دن میدان محشر میں، قبر میں انشاءاللہ نماز تمہاری حفاظت کرے گی، عذاب کو نہیں آنے دے گی تمہارے پاس. اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا. آج امت کا سب سے زیادہ طبقہ اگر دیکھا جائے، اس مسجد کے اطراف میں تقریباً ہزاروں گھر ہیں، اور ایک گھر کے اندر کم از کم اگر 2 آدمی لے لیے جائیں، 2-3 آدمی تو بالکل ہیں ایک گھر کے اندر، باپ بیٹا اور مطلب اس طرح کر کے، تو کم سے کم 3-4 ہزار نمازی ڈیلی آنے چاہیے نماز کے اندر. لیکن مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجدیں بھی بیچاری مرثیہ کر رہی ہیں، نوحہ خوانی کر رہی ہیں کہ کہاں گئے ہمیں بنانے والے، کہاں ہیں مسلمان، اور ہم خواب غفلت کے اندر اپنے بستروں پر مستی کے ساتھ سو رہے ہیں. نہ ہمیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی سزا جگاتی ہے، نہ الصلاۃ خیر من النوم کے جو ترانے صبح کی اذان میں پڑھے جاتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں، لیٹے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میدان جنگ کے اندر اگر ہو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے درمیانی نماز کی. اب درمیانی نماز سے کون سی مراد ہے، اس میں اختلاف ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی اور اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ، بڑے بڑے حضرت عائشہ ہیں اور دیگر ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صلاۃ عصر ہے، عصر کی نماز. اس لیے کہ ظہر اور مغرب دن کے ایک حصے میں ہے، اور آگے چل کر کے مغرب اور عشاء رات کے حصے کے اندر ہے. اس لیے دن کی 2 نمازیں ہو گئی، ظہر فجر. بھائی دن کی شروعات اب فجر سے ہوئی ہے، پہلی نماز ہو گئی، پھر ظہر آئے گی، 2 نمازیں ادھر ہو گئی، پھر عصر کی درمیان میں ہے، پھر مغرب اور عشاء کی رات میں 2 نمازیں. تو 2 رات کی نمازیں، 2 دن کی نمازیں، ان کے درمیان میں عصر کی نماز ہے. پھر عصر کا وقت ایسا ہے کہ اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز اسی وقت کیا گیا، یعنی اتنا بہترین وقت ہے. اسی لیے علماء، اکابر، مشائخ عصر کے بعد ان کا معمول مطالعے کا، پڑھنے پڑھانے کا نہیں بلکہ ذکر و اذکار کا رہتا ہے. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام کے وقت جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بے حد پسند ہے. صبح کا وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، شام کا وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. اس لیے عصر کا وقت جو ہے وہ بہت ہی افضل، بڑا قیمتی وقت ہے. تاجر اپنی تجارت میں لگا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ دن بھر کا بس ابھی محنت ہے، تھوڑی سی محنت کر کے پھر اکٹھی دیکھ لیں گے. نہیں، یہ لالچ اس کے ذہن کے اندر رہتا ہے. اللہ نے فرمایا اس نماز کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو عصر مغرب میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ ثابت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری درمیانی نماز صلاۃ وسطی قضا کرا دی، یعنی عصر کی نماز. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑی، سورج ڈھلنے کے قریب تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہماری عصر کی نماز تنگ ہوئی جا رہی ہے، یعنی صلاۃ وسطی کہا اپنے اس کو. تو جس کام کو، جس کی وضاحت خود اللہ کے نبی اپنی زبان سے فرما دے، پھر کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. باقی بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے ظہر کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں مغرب کی ہے کہ مغرب میں بس 3 ہی ہیں، نہ اس میں 2 ہیں نہ 4 ہیں. الگ الگ باتیں اپنے اپنے اعتبار سے ہیں، لیکن میں نے راجح قول جو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے وہ بتا دیا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن میں فرمایا اللہ نے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، یعنی پہلے اللہ نے فرمایا جو دشمن ہو اللہ کا، فرشتوں کا، پھر فرشتوں میں تو سارے فرشتے آ گئے، لیکن آگے جبریل اور میکائیل کا الگ سے نام لے لیا۔ تو ایسے ہی نمازوں میں تو ساری نمازیں آ گئی، لیکن صلاۃ وسطیٰ اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو چیز درمیانی ہوتی ہے اس سے اشارہ اس کی افضلیت کی طرف ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نمازیں تو ساری ہی افضل اور بہتر ہے، لیکن اس کے اندر بھی عصر کی نماز کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ اونچا اور بلند ہے۔ آگے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کے خاموشی کے ساتھ، قانتین مانے ساکتین، خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نماز کی بالکل روح اور جان کیا ہے؟ خاموشی اور ادب، اور جتنی تواضع و عاجزی انکساری ہوگی اتنی نماز روحانیت کے اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز کے اندر حرکتیں کرنا، ہلنا جلنا ہی مناسب نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو نماز میں رفع یدین نہیں ہے۔ کیوں؟ رفع یدین کا مطلب تو ہے نماز میں حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ کو ٹوکا کہ میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ تمہیں گھوڑوں کی دم کی طرح اوپر، جیسے گھوڑا اوپر نیچے اپنی پونچھ کرتا ہے، دیکھا ہے کبھی گھوڑے کو آپ نے؟ فرمایا تم گھوڑے کی دم کی طرح کیا کر رہے ہو؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کی جو روایتیں ہیں وہ سابقہ روایتیں ہیں، پہلی ہیں، اور بعد کے اندر جو ہے پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ دین کے اندر ایک حکم پہلے تھا، پہلے تو شراب بھی پی جاتی تھی، آہستہ آہستہ اس کو حرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے شروع کے اندر نماز میں بات چیت، سلام کلام بھی ہو جاتا تھا نماز پڑھتے پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے حبشہ، اور حبشہ سے جب واپس آئے تو اتنی دنوں میں ہی ہمیں نماز کی کنڈیشن میں فرق محسوس ہوا۔ حبشہ جانے سے پہلے ہم نماز پڑھتے پڑھتے بول لیا کرتے تھے ہاں بھائی آپ نے کھانا کھا لیا، یا سلام کلام کر لیتے تھے۔ اب ہمیں تو وہی عادت تھی، ہم نے آ کر کے ایسا ہی کیا تو اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہمیں ٹینشن ہو گئی، مسئلہ کیا ہے بھائی؟ تو نماز کے بعد ہم نے پوچھا تو فرمایا کہ نماز میں بولنا، چالنا، بات چیت کرنا، یہ سب چیزیں اب بند ہو گئی ہیں۔ ایسے حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ پہلے نماز میں بات چیت ادھر ادھر کی جو کچھ چاہتے تھے کر لیتے تھے، کھا پی بھی لیتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، چونکہ قرآن نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دو، خشوع خضوع کے ساتھ بالکل خاموش ہو کر کے کھڑے رہو۔ اس لیے آج کے جو غیر مقلد اس کے اوپر خام خواہ کی بحثوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے پہلے زمانے کے غیر مقلد بھی اتنے متشدد نہیں تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، آپ نے نام سنا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد جو وزیر تعلیم رہے ہیں ہندوستان کے پہلے، ان کے بارے میں آتا ہے، مولانا احسن مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کے اندر تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوافل میں تو رفع یدین کرتے ہیں، فرائض میں رفع یدین نہیں کرتے۔ تو میں نے پوچھا یہ تو عجیب مسئلہ ہے، ہمارے یہاں تو جو نوافل میں کرتا ہے فرائض میں تو اس سے زیادہ کرتا ہے، اور آپ نوافل میں رفع یدین کر لیتے ہیں اور فرائض میں کرتے نہیں۔ تو فرمایا کہ اصل میں اس میں نقطہ اس طرف ہے کہ نفل نماز کے بارے میں تو آیا ہے کہ اگر تم اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر، سواری پر بھی ہو تو جدھر کو سواری کا رخ ہو جائے تمہاری نماز ہو جائے گی، یعنی اس میں گنجائش ہے نفل کے اندر۔ لیکن فرائض کا معاملہ تو ٹائٹ ہے بہت زیادہ، اس لیے میں فرائض کے اندر نہیں کرتا۔ تو ایسے بھی غیر مقلد تھے کہ جن کے اندر اعتدال تھا کسی درجے میں، اور ایک آج ہے کہ جو اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے لڑ پڑیں گے، آپ سے بحث کر پڑیں گے۔ اس لیے بھائی مزاج میں نرمی ہونی چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے خاموش ہو کر کے کھڑے رہو۔ اور قانتین کا دوسرا ترجمہ یہ ہے
نگاہ اپنی صحیح رکھو، اور اسی طریقے سے قلب کی حالت اپنے صحیح رکھو کہ قلب کے اندر خشوع اور خضوع ہو، یہ نماز کی جان ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، فَرِجَالًا تو پیدل یعنی اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ بعض نے فرمایا رجالن سے مراد ہے چلتے چلتے نماز پڑھنا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں فرجالن کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو کر کے، اور رکبانا، اور چاہو تو سواری پر نماز پڑھ لو۔ اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نوافل میں گنجائش ہے، فرائض وغیرہ میں نہیں ہے، اور اس زمانے کے حالات الگ تھے، آج کے حالات الگ ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن اطمینان ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو ایسے یاد کرو، کما علمکم، جیسا میرا پیغمبر نے، نبی نے تم کو سکھلایا ہے۔ یعنی نبی جو سکھلاتا ہے وہ اللہ کی بات سکھلاتا ہے۔ پتہ ہی چلا اس سے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، فرمایا ایسے یاد کرو کما علمکم، جیسے تم کو نبی نے سکھلایا ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، نبی نے تم کو نہیں بتایا تھا، تم جاہل تھے، نہ عبادت کا طریقہ تھا، نہ رسالت کا طریقہ تھا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے نبی کے ذریعے سے تم کو بتلا دیا، جاننے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔